احمد کسانہ. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے ایجوکیشن کے لیے رکھا ہے. ایجوکیشن آپ کو پتہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ ویپن ہے یہ، کہ اگر آپ نے کسی بھی قوم کو چینج کرنا ہو تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. اب یہ جو ویپن ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے پاکستان میں؟ کہیں رسٹی تو نہیں ہو چکا ہوا یہ ویپن؟ کس حد تک کام کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. اور ہمارے ساتھ ایک بڑا ہی ڈسٹنگوشڈ، پرٹیننٹ اور پرومیننٹ پینل موجود ہے. ان کے ساتھ آپ کا تعارف بھی کرواؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں ان سے آپ کو اسکرین پہ لا کے متعارف کروا دوں. سب سے پہلے ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب ہیں. ان کا تعارف میں ابھی کرواتا ہوں آپ کو، لیکن سب کو لا کے اسکرین پہ پھر میں آپ سے ان کی ملاقات بھی کرواتا ہوں اور تعارف بھی ہوگا. پھر آتے ہیں جی ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب، اور ان کا تعارف بھی ابھی 1 منٹ میں آپ کو کرواتا ہوں. پھر ہیں ڈاکٹر پروفیسر اقبال چاولہ صاحب. یہ سب ہمارے قائدین ہیں. سب سے بڑا تعارف تو ان کا یہ ہے کہ یہ ہم لوگ سب ایک ہی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیو اے یو کوڈ. تو یہ کیو اے یو کوڈ جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اور جیسے انڈیا والے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کوڈ کا حصہ ہیں، تو آج ہم بھی ایک کوڈ کا حصہ ہیں. اور میں بہت خوش نصیب فیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ اتنا ڈسٹنگوشڈ پینل اور اتنا پرومیننٹ پینل. پروفیسر اصغر زیدی صاحب جو ہیں یہ اس وقت وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے، اور بہت ہی پرومیننٹ لیول پہ ان کا کام رہا ہے. ایم ایس سی اکنامکس ہیں قائدین یونیورسٹی سے، پھر یہ پی ایچ ڈی انہوں نے کی، اور پھر یہ ادھر آکسفورڈ میں بھی رہے. پھر پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے 35 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا ڈسٹنگوشڈ ان کا کریئر ہے. یورپین اور یو این آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے انہوں نے. ان کا جو بنیادی کام ہے وہ پاپولیشن کی ایجنگ کے اوپر ہے، جو کہ بہت ہی زبردست کام ہے. اور مختلف جگہوں پہ یہ کولیبریشنز کے ساتھ ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. ہیومن رائٹس، منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی کام کیا ہے، برٹش کونسل کے ساتھ بھی کام کیا ہے، الزائمرز پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو ان کا بہت زبردست ایکسپیرینس، لیکن زیادہ تر یہ باہر رہے ہیں تو اس لیے ان کا پرسپیکٹیو جو ہے گا وہ زیادہ امپورٹنٹ بھی ہوگا کہ ہمارے پاس کمپیریزن جو ہوگا وہ ہم بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب یہ ماشاءاللہ پرو ریکٹر ہیں آج کل یونیورسٹی آف لاہور کے، لارجسٹ یونیورسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ وائس چانسلر رہے ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے. اس لیے 2 وی سیز تو آپ کے ساتھ موجود ہیں. تیسرے جو ہیں وہ بھی میں ان کا بھی تعارف کرواتا ہوں آپ کو. لیکن جو ڈاکٹر رؤف ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ان کا رول رہا ہے. یہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے رہے ہیں. ان کا جو 4 ایئر ٹرم تھی وائس چانسلر کی وہ بھی بڑی زبردست رہی. یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے جو یونیورسٹی آف لاہور ہے، تو اس لیے ان کا بہت زبردست ایک کنٹریبیوشن رہا ہے. پھر پروفیسر رہے ہیں مینجمنٹ سائنسز میں، اور ڈائریکٹر رہے ہیں یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے. اور مطلب میں اگر ان کے ایک تو پروگرام پورا ان کے تعارف کے اوپر ہو سکتا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ڈاکٹر پروفیسر اقبال چاولہ صاحب ہیں. یہ فارمر ڈین ہے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے، فیکلٹی آف لا اس کے بھی ڈین رہے ہیں. پروفیسر اور فارمر چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری. یہ بھی دیکھیں کتنا زبردست ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے. یونیورسٹی آف پنجاب میں بہت اچھا ان کا رول رہا. اور ان کا جو میجر ایریا ہے وہ ہسٹری ہے اینڈ پالیٹکس آف ماڈرن ساؤتھ ایشیا ہے. سی پیک کے بھی ایکسپرٹ ہیں، اور سی پیک پہ بھی انشاءاللہ کسی دن پروگرام کریں گے تو ان سے جو ان کا انپٹ ہے وہ ہم لیں گے. چیف ایڈیٹر رہے ہیں 3 ٹاپ HEC رینک جرنلز کے، اور ان کی ایک جو بک ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے، ڈائنگ ڈیز آف دا راج. تو ڈائنگ ڈیز آف دا راج جو ہے اس کے اوپر بھی ایک پروگرام جو ہے وہ میں نے علیحدہ سے کرنا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کے ساتھ اس لیے زیادہ انٹرسٹ فیل ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے جو اتنی زیادہ زندگی گزاری ہے باہر، وہاں سے آ کے پھر جب اپنے پاکستان میں آ کے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل آپ کووڈ-19 کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں، اور یہ پورا جو ٹرانسفارمیشن ہوا ہے، آن لائن پلیٹ فارمز اب آ گئے ہیں، تو اس کو آپ کی یونیورسٹی اور آپ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں؟ جی شکریہ جی، بہت بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سب لوگوں سے بات کر کے، اور جو بھی پارٹیسپینٹس اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے کوالٹی آف ایجوکیشن چیلنجز اینڈ اپرچونٹی. میں یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو آئی کین ٹاک ان مائی سلیپ. تو اس وقت رات کے
11 بج کے کچھ منٹ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آئی کین اسٹل ٹاک سینس. جو آن لائن ٹیچنگ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے چیلنجز تھے. ایز اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی رؤف اعظم کو شاید اتنے چیلنجز نہ ہوں، کہ کیونکہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا، ڈیٹا بیس ان کے پاس موجود تھا اسٹوڈنٹس کا، اسٹاف کا. ہمارے پاس ایسے جیسے کہ رائٹ فرام دا اسکریچ ہمیں پہلے الف بے سے شروع کرنا پڑا. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کا بھی پورا ڈیٹا بیس نہیں تھا، اسٹاف کا پورا ڈیٹا بیس نہیں تھا، اور اسی طرح لرننگ مینجمنٹ سسٹم بھی ہمارا بس ایسے جیسے کہ چائلڈس پلے ہوتا ہے اس طرح کا تھا. تو ہمیں اس بیس سے بہت شارٹ ٹائم میں سوئچ کرنا پڑا ورچوئل ٹیچنگ کی طرف. اور اٹس کوائٹ ریمارکیبل. ہماری نیشن جو ہے نا جی بڑی ریزیلینٹ ہے. جو بڑے سے بڑا مشکل آ جائے، ایک دفعہ یہ کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ کوئی نہ کوئی جگاڑ اس کی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ہمارے سب لوگوں نے دن رات محنت کی. ایک ہم نے نیا ڈپارٹمنٹ آف آئی ٹی، ڈائریکٹریٹ آف آئی ٹی بنایا. انہوں نے ڈیٹا فیڈ کیا، انہوں نے ہمارے ٹیچرز نے سوئچ کیا. لیکن جو سب سے زیادہ چیلنج، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آن لائن ٹیچنگ میں 4 ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ کی ٹیکنالوجی ساؤنڈ ہو، آپ کے کورسز جو ہے وہ اس شیپ میں ہوں کہ وہ آن لائن بھی پڑھائے جا سکیں، آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کو ہینڈل کر سکیں، وہ تیار ہو جائیں کہ پہلے وہ فیس ٹو فیس اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کرتے تھے، اب وہ کمپیوٹر اسکرین سے انگیج کر رہے ہیں. اور چوتھا آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ 4 ایسپیکٹس ہیں: ٹیکنالوجی، کورسز، ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس. سب سے پہلا یہ ایسپیکٹ جو ٹیکنالوجی ہے، وہیں پر ہم جو ہے بہت سیریسلی اسٹک ہو گئے. کہ میں یہاں آنے سے پہلے ساؤتھ کوریا میں سول میں پڑھا رہا تھا. وہاں پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی آن لائن کمیونیکیشن کے دوران آپ کا کوئی سٹک ہو جائے یا کسی کا کنیکشن ڈراپ ہو جائے. اور یہاں پر وہی ایک میجر ایشو بن گیا کہ ایون جو میٹروپولیٹن سینٹرز ہیں وہاں پر بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا پرابلم ہوا کہ وہ کنیکشن کر سکیں. پھر کورسز کا یہ ہے کہ بہت جلدی تیار ہوا. لیکن جو ریمارکیبل بات ہے وہ یہ ہے، جو پازیٹیو ہم اس سے کیری کر سکتے ہیں، کہ اس کرائسس کی وجہ سے ہماری بہت سی ٹریننگ ہو گئی. ہمیں بہت جلدی سوئچ کرنا پڑا، اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ جلدی سے سیکھ گئے ٹیکنالوجی. جنہوں نے آج تک زوم کا نام نہیں سنا تھا وہ زوم کے ایکسپرٹ ہیں کہ جی جلدی سے 40 منٹ کا سیشن بناؤ، پھر 10 منٹ کی بریک لے کے پھر 40 منٹ کا سیشن لگاؤ تاکہ وہ فری سافٹ ویئر جو ہے وہ استعمال ہو سکے. تو اگر آپ کہیں گے تو میں اور ڈیٹیلز میں چلا جاؤں گا، یا آپ چاہیں گے کہ میں ابھی مختصر بات کروں اور بعد میرا میں خیال ہے کہ ہم واپس آتے ہیں. میں ایک راؤنڈ ذرا پہلے کر لیں، ڈاکٹر رؤف صاحب کے ساتھ بھی ذرا بات کر لیں، پھر چاولہ صاحب کے ساتھ بھی، تاکہ ذرا پتہ چل جائے کہ جسٹ کیا ہے سارے سلسلے کی. ڈاکٹر رؤف، یہ ذرا بتائیں کہ پاکستان کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس حوالے سے آپ کی چونکہ زندگی اس میں گزری ہے، اس کا اگر ہم تھوڑا سا بھی تجزیہ کریں تو پاکستان اس وقت کوئی اتنا اچھا فیئر نہیں کر رہا. پاکستان 14th فرام دا باٹم ہے اس حوالے سے کہ جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ہائر ایجوکیشن میں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا اگر کمپیریزن کریں تو ہارورڈ میں $4.5 بلین پر ایئر کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اسپینڈنگ ہوتی ہے. اور میں اپنے ملک کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہاں پہ کتنی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا، یہ ذرا مجھے بتائیں کہ جو ہماری ایجوکیشن کا لیول ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں، اور اگر نہیں مطمئن ہیں تو کیوں نہیں مطمئن؟ انمیوٹ کر لیں جی. جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی، اور میری آواز نہیں جا رہی آپ کو؟ نہیں، میرا مائک میوٹ تھا. اچھا تو اچھا جی، ابھی آواز آ رہی ہوگی. آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری پریشانی کی باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اچھی باتیں بھی موجود ہیں. میں ہمیشہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ اس طرح سے بات کرتا ہوں کہ جیسے ابھی زیدی صاحب سے آپ گفتگو کر رہے تھے، زیدی صاحب نے ماسٹرز قائد اعظم یونیورسٹی میں کیا، ایم فل بھی شاید قائد اعظم یونیورسٹی میں کیا مینی ایئرز بیک.
اور پھر یہ ملک سے باہر گئے, انہوں نے وہاں جا کے پی ایچ ڈی کی اور پھر پڑھاتے بھی رہے مختلف ٹاپ کلاس یونیورسٹیز میں دنیا کی. یقیناً ان کو اپنے گیپس کو فل کرنے کے لیے مشکلات پیش آئی ہوں گی جب ٹرانزیشن کیا ہوگا انہوں نے پاکستان سے ڈیولپڈ اکانومیز اور ڈیولپڈ کنٹریز کو, لیکن انہوں نے ایڈجسٹ کیا. میں نے خود ماسٹرز اور ایم فل قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا, اور پھر میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جاپان کے ایک بہت اچھے ٹاپ انسٹیٹیوشن میں گیا, وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی, اور 4 سال کے اندر پی ایچ ڈی کر کے میں واپس آیا. اسکالرشپ میں یہاں سے لے کر گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گیپس ہونے کے باوجود وہ گیپس اتنے وائڈ نہیں ہوتے جتنے جو برج نہ ہو سکتے ہوں, اور ہمارے بہت سارے لوگ باہر جاتے ہیں ٹاپ کلاس یونیورسٹیز میں اپنی پی ایچ ڈیز کے لیے, ساری ایجوکیشن یہاں ہوئی ہوتی ہے, بٹ دے ایڈجسٹ دیئر. تو بہت ہوپ لیس سچویشن نہیں ہے. بٹ دین آن اندر نوٹ, اگر ہم کمپیئر کریں ایجوکیشن کو اور اس کی یوزفلنس کو اور اس کی ریلیونس کو ود انڈسٹری اینڈ ادر ایریاز, انوویشن کے ساتھ کمپیئر کریں ٹیکنالوجی کے اندر فار ایگزامپل, تو ہماری ایجوکیشن میں کچھ گیپس ہیں, سیریس گیپس ہیں جن کو فل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ آج کے نہیں ہے, یہ کئی دہائیوں سے میرا خیال اسٹک ہو گیا ہے. جی کئی دہائیوں سے یہ گیپس چل رہے ہیں. ہمارے ہاں لیٹ 90s میں ایک ٹاسک فورس بنی تھی ہائر ایجوکیشن کی, ایک ایویلیویشن انہوں نے کی, اسیسمنٹ انہوں نے کی, اور اس میں جو بنیادی ایکسیس کے مسائل تھے, کوالٹی کے مسائل تھے یا کاسٹ کے مسائل تھے, زیادہ زور ان کا ایکسیس اور کوالٹی پہ تھا. وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور بہت ساری ریفارم انہوں نے پروپوز کی, اور اسی ریفارم کے نتیجے میں پھر 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ان گیپس کو فل کرنے کی کوشش کی. مگر اس گیپس کو فل کرنے کی کوشش میں وہ جیسے ایک چادر ہوتی ہے نا, آپ کے پاس چادر چھوٹی ہو آپ کی ضرورت سے, تو آپ ایک طرف کو کھینچ کے پوری کرتے ہیں تو دوسری طرف سے کم پڑ جاتی ہے, اور دوسری طرف سے کھینچ کے پوری کریں تو تیسری طرف سے کم پڑ جاتی ہے. تو یہ جو کوالٹی, ایکسیس اور کاسٹ ہیں, یہ 3 آپ کونے سمجھ لیں ایک ایسی چادر کے, اور اس میں اگر آپ ایکسیس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے اور جو باقی اس کے اسپیکٹس ہیں ان کو. تو جب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تھا اس وقت اس ملک میں کوئی 22-23 شاید ٹوٹل یونیورسٹیاں تھیں, 3-4 پرائیویٹ یونیورسٹیاں تھیں اور باقی سب سرکاری یونیورسٹیاں تھیں, اور بہت تھوڑی تعداد میں اسٹوڈینٹس ان یونیورسٹیز میں انٹر ہو سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم یونیورسٹی میں جب ارلی 90s میں ہم پڑھتے تھے تو ٹوٹل 800-900 اسٹوڈینٹس ہوتے تھے, اور وہ سب گریجویٹ اسٹوڈینٹس ہوتے تھے, انڈر گریڈ نہیں ہوتا تھا یونیورسٹی میں. تو ایکسیس کو بڑھانے کے لیے بہت تیزی سے یونیورسٹیاں بڑھائی گئیں, جبکہ اس وقت یونیورسٹیوں میں فیکلٹی کی شارٹیج تھی. یعنی جو ٹاسک فورس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ کوئی 3-4 ہزار کے لگ بھگ پی ایچ ڈی فیکلٹی کی شارٹیج انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی, اور کہا گیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو اسکالرشپس دے کے اور ان کو پی ایچ ڈیز کروائیں تاکہ یہ جو گیپ ہے فیکلٹی کا یہ پورا ہو سکے. مگر پھر ود ان فیو ایئرز یونیورسٹیز کی تعداد 20-22 سے بڑھ کے وہ بہت زیادہ ہو گئی. آج ہم کوئی 200 کے لگ بھگ یونیورسٹیوں کے ساتھ موجود ہیں. تو وہ جو گیپ تھا ان دا مین ٹائم, اگر پی ایچ ڈیز ہم نے پروڈیوس کیے بھی بہت سے, تو وہ گیپ اس کے باوجود وائڈ ہوتا گیا. اگر اس وقت 3000 کا یا 4000 کا گیپ تھا تو اب وہ 40,000 پہ وہ گیپ موجود ہے. تو کوالٹی جو ہے وہ ایکسیس کو بڑھانے کی کوشش میں کوالٹی ایڈورسلی افیکٹ ہوئی. تو جیسے آپ نے کہا کہ جب تک ہم انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور وہ کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, ایک سال آپ کچھ کمٹمنٹس کریں اور دوسرے سال نہ کر پائیں, تو آپ ایک سسٹینیبل ترقی جو ہے وہ آپ نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, ہمارے ہم واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ واپس آتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب چاولہ صاحب کے ساتھ ذرا پہلے بات کا ایک دفعہ کر لوں. چاولہ صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ جس طرح ہائر کمیشن جو ایچ ای سی ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا, یہ ہمارے سامنے آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی اس کو دیکھا, اور میں نے, میرا خیال ہے کہ جب میں پی ٹی وی میں تھا تو میں نے 20 پروگرام جو ہیں وہ ایچ ای سی کے حوالے سے کیے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل جو سینیریو ہے, جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں 64% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ انڈر 30 ہے. یہ یوتھ بلج جو ہے, جس کا فائدہ بھی ہے
تو اس کا اتنا خطرہ بھی ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کہیں اور بھی سائڈ پہ جا سکتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں مختلف سرویز کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو ملینز آف ینگ پیپل دے فیل فرسٹریٹڈ ایز اف دے فیل دیٹ دے ہیو نو فیوچر. اچھا یہی چیز وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ عرب اسپرنگ میں ہوئی تھی. عرب اسپرنگ میں بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ فرسٹریشن ہوئی تھی, لوگ باہر نکل آئے تھے. تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا جو نظام ہے, اس کا ویژن کیا ہے, اس کا آبجیکٹو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہے؟ دیکھیے ویژن تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن دے, کریٹیوٹی کام کرے, کریشن آف نالج پیدا کرے. وہ تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جیسے میرے دونوں ساتھیوں نے کہا, وردی وائس چانسلر نے کہا ہے کہ اگر ہم 47 میں دیکھیں صرف پنجاب یونیورسٹی تھی پاکستان کے پاس, اور آج اگر ہم 2020 میں بیٹھے ہیں 15-16 یونیورسٹیز بنی ہیں, تو بہت ہم آگے گئے ہیں. مگر جیسے ہم آگے گئے, دنیا ہم سے کئی گنا زیادہ آگے گئی ہیں. جیسے کوریا کی ابھی مثال دی, وہ ہم سے, ساؤتھ کوریا ہم سے ماڈل لے کے 60s میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے. اچھا, انہوں نے کیا کیا کہ جیسے جیسے ان کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بہت زور تھا, ہمارا بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں دیکھیں نا, 80s میں جو صرف آپ بھی ہم بھی پڑھ رہے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں, پھر 90s میں 89 میں میں آ گیا ادھر پنجاب یونیورسٹی. اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہی اسکالرشپ دیتی تھی. ہمارے بہت سارے ساتھی دوست باہر گئے. یہ تو ایچ ای سی نے, جو جیسے رفیع اعظم صاحب نے فرمایا, ایچ ای سی نے آ کر بہت سارے سوشل سائنسز کو بھی مواقع دیے, پوسٹ ڈاک کے لیے دیے, کانفرنسز کے لیے دیے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں ابھی بھی پی ایچ ڈی 50% سے زیادہ نہیں ہوں گے. مگر ہم دیکھیں دوسری طرف تو جینڈر ایکویلٹی آتی جا رہی ہے. پہلے تو بامشکل چند ایک خواتین تھی جب میں آیا, اور 200-250 اساتذہ تھے. اب 1000 سے زیادہ اساتذہ ہیں, اور تقریباً 50% خواتین ہیں. اچھا, یہ جو یوتھ ہے بہت بڑی تعداد میں, آپ بھی باہر ہیں, میں بھی کئی ممالک میں گیا ہوں, پاکستانی, چائنا میں بہت سارے لوگ پی ایچ ڈی کرنے گئے ہوئے ہیں, یوتھ ہمارے اسکالرشپ لے کر گئے ہوئے ہیں. ایچ ای سی نے, پھر پی ایچ ای سی نے, پھر جو صوبائی ایچ ای سیز تھی انہوں نے رول ادا کیا ہے. تو یوتھ ہمارا جو ہے نا بیسیکلی پی ایچ ڈی کر کے باہر سے آ تو رہا ہے, لیکن ان کو جاب کا سب سے بڑا پرابلم ہے, امپلائمنٹ کا پرابلم ہے. خاص کر ہمارے سوشل سائنسز میں تو بہت ہی زیادہ ہے. لیکن یہ جو نئی یونیورسٹیاں بنی ہیں وہاں پر ان کی کھپت ہوئی ہے, مگر اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جاب کریشن ہونی چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ دیکھیے ہماری جو رینکنگ ہے, ورلڈ رینکنگ, جیسے آپ نے کہا ہارورڈ سے ہم کیسے موازنہ کر سکتے ہیں, 4 بلین پلس پیسے جہاں لگتے ہوں, یہاں پر 2% رکھا جاتا ہے, خرچ بمشکل 1% ہوتا ہے, اور ابھی بھی کوئی ہماری پرائرٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے. اب جبکہ ہمارے پاس یوتھ جو ہے وہ دیکھیں سب سے بڑا پوٹینشیل پاکستان کا اس وقت 21ویں صدی میں ہمارا یوتھ ہے. اگر ہم نے ان کو چینلائز نہیں کیا, ہم نے ویسے ایک تو اچھا ہوا کہ انڈر گریجویٹ بھی ہم نے یونیورسٹی میں شروع کر دیا. پہلے تو یہی ہمارا ایم اے سے شروع ہوتا تھا, اب انڈر گریجویٹ بھی ہم نے شروع کیا, بی ایس کے نام سے شروع کیا. لیکن وہ بھی بڑی کنفیوژن کا شکار ہے کہ جی وہ ایسوسیٹ ڈگری کیسے ہوگی. کالجز بہت پیچھے ہے, جہاں کالجز سے ہمارے پاس اسٹف آنا ہے وہ بہت ویک سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم بہت ویک ہے. اچھا, اب یونیورسٹیز میں جب ہم بھی اور آپ بھی گئے قاعدہ یونیورسٹی میں, وہ تو ہمیں تو سسٹم نے بنایا نا, وہاں پہ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوشن نے بنایا, ورنہ ہمارا تو وہی اسکولوں ٹاٹوں والا کالجز میں بھی وہی گورنمنٹ اسکولز تھے. ابھی بھی جو ہماری 90% جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہ رورل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. مگر پھر بھی میں جیسے زیدی صاحب نے فرمایا, ہماری بہت زیادہ ماشاءاللہ یوتھ میں, ہمارے قوم میں ایک ریزیلینس ہے, ہماری قوم میں ابھرنے کا ایک بہت جذبہ موجود ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ جیسے عطاء الرحمان کا ویژن تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یورپ کے ساتھ افیلیشن کی, یورپ کے ساتھ سمجھوتے کیے, اور ہم نے باہر یونیورسٹیوں میں فری ایجوکیشن کے لیے بھیجا. ابھی مجھے پتا رائل ہالی وے کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے, ویسٹرن یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جو احسن اقبال نے جو کیا تھا. تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت مواقع ہیں. کووڈ 19 پوسٹ کووڈ 19 کے بعد
جیسے امریکہ غلطی کرنے لگا تھا, جو ویزا انہوں نے پابندی لگائی, اب کھول دی انہوں نے, آج ہی شاید خبر ہے اس کی. تو یہ اپرچونٹی تھی 9/11 کے بعد. 9/11 کے بعد دیکھیں نا, یورپ فلرش کیا, فار ایسٹ فلرش کیا, ایون پاکستان میں جو کالجز تھے وہ یونیورسٹیاں بن گئی. ایک خلا پیدا ہوا امریکہ کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں ہمارا یوتھ جو ہے اس کو, ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے جو پڑھے لکھے گئے جو ہمارے سرکردہ وائس چانسلر ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان کو چینلائز کرنے کی اشد ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر زیدی صاحب, آپ سے ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کا یہ اربن فوکسڈ مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری آبادی زیادہ تر جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے, لیکن ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کا فوکس جو ہے وہ اربن لگتا ہے. اور یہاں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ 120 میں سے 65 ڈسٹرکٹس جو ہیں دے ہیو نو یونیورسٹی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو بیسک ایشوز ہیں ایجوکیشن کے ہمارے, ایک کاسٹ ہے اس کا, ایک ایکسیس کا ایشو ہے, ایک کوالٹی کا ایشو ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں ہے. کوالٹی آف فیکلٹی جو ہے اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے. صرف 27% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایم فل اور پی ایچ ڈیز ہیں, باقی سب کے پاس کوئی نہیں ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی. اچھا, پھر دوسرا اب کوالٹی کی دیکھیں کہ ایک بھی یونیورسٹی جو جینوئن حساب سے اگر دیکھا جائے تو فرسٹ 500 یونیورسٹیز میں نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قائدین یونیورسٹی ہے, لیکن اس کا بھی کیا لیول ہوگا. لیکن بجٹری ایلوکیشن کا دیکھیں کہ پروونسز کی جو بات آتی ہے اس میں ہماری جو اسپینڈنگ ہے وہ لیس دین 13% ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے تو باہر سارا معاملہ دیکھا ہوا ہے, آپ اتنے 25-30 سال باہر رہ کے آئے ہیں, تو آپ کو یہاں پہ فیل ہوتا ہے کہ اس طرح کے کانسٹرینٹس موجود ہیں؟ جی ڈاکٹر زیدی صاحب. اچھا, یہ بات بھی نہیں ہے, میرے خیال میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ لیک آف ریسورسز, لیک آف فائنینشیل ریسورسز از دا سول کاز of decline in our quality of education, in the excess of education. لیکن میجر ایسپیکٹ وہی ہے کہ جب ہم اپنے ٹیچرس کو اچھے کانٹریکٹ نہیں دے پائیں گے اور ان کو انسینٹیشن نہیں کر پائیں گے, تو وہ اتنے اچھے طریقے سے, ایسن طریقے سے نہیں پڑھائیں گے کہ جتنے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی جو ہائی سیلری دیتی ہے, ان کو پریمیسز کے اندر اکاموڈیشن دیتی ہے, وہ جتنی محنت سے وہ پڑھاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈ نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اوپر کی طرف جا رہی ہیں. اچھا, ایک اور بات جو بار بار محسوس کرنے میں آتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرائیویٹ سیکٹر, پرائیویٹ کہنا کسی کو جو ہے نا وہ فحش بات ہے, یا پیسے کمانا اور یا پیسے دے کے اچھی تعلیم لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں اس سے ایگری نہیں کرتا, لیکن میں اس بات سے بہت ایگری کرتا ہوں کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں, کیونکہ ہماری طرف سے ان سیگمنٹس آف پاپولیشن کو ایکسیس مل رہی ہے کہ جو بہت زیادہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے. اور رؤف اعظم نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی چادر ہوتی ہے کہ اگر سر کی طرف کریں تو پاؤں سے اٹھ جاتی ہے, اور پاؤں کی طرف یہ وہی بات ہے کہ جب ہم ایکسیس کی طرف جاتے ہیں, ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں, تو ہماری نگاہ کوالٹی آف ایجوکیشن سے اٹھ جاتی ہے. تو کیا ہم ایکسکلوزیوٹی کی طرف چلے جائیں, کم لوگوں کو پڑھائیں لیکن ان کو ایکسلنس کی طرف لے جائیں, کم پیسے ہیں ہمارے پاس, کم لوگوں کو پڑھائیں اور ان کو لے جائیں کہ وہ ورلڈ ایکسپرٹ بنیں اپنے فیلڈ میں؟ وہ بھی نہیں ہم کر سکتے, کیونکہ ایکسیس ہماری اتنی کم ہے کہ وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور چاولہ صاحب نے جس طرح کہا کہ وہ کنٹریز جو ہم سے پیچھے تھے انہوں نے پرائورٹائز کر کے, اور خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر کو, ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو, انوویشن اینڈ کریٹیوٹی کو پرائورٹائز کر کے ہم سے کہیں زیادہ آگے چلے گئے ہیں. تو I would say we should not be blaming lack of resources all the time. There's a lot of improvement that should come about in the governance structure of higher education institutions, in the proper incentivization to teachers within the same resources.
اور ایک بات جو مجھے بار بار احساس ہوتا ہے، میں آخری بات کہوں گا تاکہ اور پھر بعد میں دوسرے احباب سے بھی سن سکیں. ایک بات مجھے جو سول میں پڑھانے کے بعد یہاں احساس ہوتا ہے کہ سول میں ہمیں ایک خاص گائیڈنس دی جاتی تھی کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کی ڈائیورسٹی کو جو ہے نا اپنے سامنے رکھنا ہے جب ہم اپنا کورس مرتب کر رہے ہیں، کورس ڈلیور کر رہے ہیں، اس کے ایگزامینیشن لے رہے ہیں. ہمیں بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ ٹاپ اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ایوننگ میں بھی ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھیں کہ ان کو کوئی چیلنجز ہیں. ہمیں کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کسی وجہ سے آپ کی نظر میں کلاس میں پیچھے رہ رہے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ ان سے ایکسٹرا لیسنز انہیں دیجیے. یہاں کہ مجھے احساس ہوا کہ ہم نے تو ایک ہی کریکولم بنا کر اور سب کو ایک ہی ڈگر پہ لگایا ہوا ہے، اچھا ہو برا ہو انٹیلیجنٹ ہو، اس کی ایپٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہے، سب کو ایک ہی کریکولم پڑھا کر ایک ہی امتحان کر دلا کر ایک ہی قسم کی ڈگری ہاتھ میں پکڑا کر بھیج دیتے ہیں. تو وہ جو ڈائیورسٹی ہے نا، ڈائیورسٹی آف ٹیلنٹس، وہ ہم صحیح معنوں میں اس کو استعمال نہیں کر پاتے اس کو، کیونکہ ہم نے سب کو ایک ہی طرح سپریس کیا ہوا کہ بس یہ پڑھو، یہ سیکھ لو، یہ ریپروڈیوس کر دو ایگزامس میں، یو ول آل پاس تھرو دا سیم سسٹم. تو وہ ڈائیورسٹی بالکل ٹھیک. اچھا، میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اپنے پینلسٹ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ انٹرجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی پوائنٹ کے اوپر تو ڈونٹ ویٹ فار یور ٹرن، یو کین آلویز ڈو دیٹ. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر روف، یہ مجھے ذرا بتائیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی آ گیا، اس میں پیسہ بھی بنانا چاہیے، بنا لیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر، ظاہر ہے پیسہ بنانے کے لیے آئے گا. ایجوکیشن ہیز بیکم اے بزنس، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں کتنی برائی ہے اس کے اوپر بھی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تعلیم کے ساتھ تربیت کا ماحول تھا ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. ہمارے پیرنٹس بتایا کرتے تھے کہ ہمارے اسکولوں میں کالجز میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی. جس یونیورسٹی سے ڈاکٹر زیدی بول رہے ہیں، اس یونیورسٹی کا ایک نام ہوا کرتا تھا، اس کالج کا ایک نام ہوا کرتا تھا، پوری دنیا میں اس کو لوگ مشہور سمجھتے تھے. ایف سی کالج ہوا کرتا تھا، اسی طرح کے ادارے ہوتے تھے. لیکن اب وہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نمبر بھی لے رہے ہیں، مارکس بھی لے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں بورڈ کے جو ایگزام ہوتے ہیں اس میں 1100 میں سے 1090 نمبر لے کے لوگ آ جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نالج تو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، ڈگری ان کے پاس آ جاتی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یونیورسٹیز اس وقت جو ہیں ایز این ایجنٹ آف چینج، سوشل چینج، اگر ہم دیکھیں تو کیا اپنا رول پلے کر رہی ہیں؟ جی آپ کا میوٹ ہے. انمیوٹ کر لیجیے روف اعظم. تو آپ نے جو رینکنگ پہ بات کی تھی کہ ٹرولی ٹاپ 500 میں شاید ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ اگر ہماری کوئی یونیورسٹی ٹاپ 500 میں آتی ہے یا امریکہ کی کوئی یونیورسٹی ٹاپ 500 میں آتی ہے تو ہم شاید بغیر ایفرٹ کے آ جاتے ہیں اور وہ ایفرٹ کر کے آتے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اف وی رینک ود این امیرکن یونیورسٹی دیٹ مینس وی آر کمپیریبل ود دیم. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی جگاڑ سے آ جاتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے آتے ہیں، نہیں، ہم بھی اسی طریقے سے آتے ہیں. رینکنگ کی ایجنسیز وہی ہیں اور انہی کرائیٹیرین کے اوپر وہ ہمیں جج کرتی ہیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے ڈفرینٹ سیکٹرز کو، جیسے ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ آپ لا انفورسمنٹ لے لیں، اس کے ساتھ آپ اپنا جو انصاف کا نظام ہے اس کو لے لیں، اسکول ایجوکیشن کو لے لیں، اور باقی سیکٹرز کو اگر کمپیئر کریں تو ہائر ایجوکیشن از دا اونلی ون سیکٹر پرہیپس دیٹ از کمپیٹنگ ایٹ انٹرنیشنل لیول، جس کو کہیں نہ کہیں آپ انٹرنیشنل رینکنگ میں لے کے آتے ہیں. ہیلتھ سیکٹر ہمارا اس طرح سے ڈسٹنگوشڈ نہیں ہے، اور باقی سیکٹرز بھی بہت سارے. تو ہائر ایجوکیشن سیکٹر از اسٹل پرفارمنگ بیٹر دین مینی ادر سیکٹرز ان دا کنٹری. کسی ایک سیکٹر کو آپ سوسائٹی سے آئسولیٹ کر کے اس کی پرفارمنس کو اگر جج کرنا شروع کر دیں تو وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی انفیئر ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے ہم انویسٹمنٹ کی بات کر چکے ہیں. ہم نے ایک وقت میں کچھ کمپیریزنز کیے اور ہمیں پتہ چلا کہ جتنا ہم ساری کی ساری ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرتے ہیں پاکستان میں، وہ ایک اسمال فریکشن ہے آف the funds or the investments made in one large university in US or one large university even in the Singapore.
تو اس طرح کے کمپیریزنس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. سو ہائر ایجوکیشن سیکٹر از پرفارمنگ کوائٹ ویل ان کمپیریزن ود دا انوائرمنٹ ان وچ اٹ ورکس اینڈ ان کمپیریزن ود دا انویسٹمنٹس اور دا ریسورسز اٹ ریسیوز. اب جو بات آپ نے پوچھی وہ بات بالکل ہمارا کنسرن ہے, اور ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ اس کو سوسائٹی سے آپ علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اگر تربیت کی بات کی جائے تو ہم فار ایگزامپل یونیورسٹیز میں نے بہت ایفرٹ کی کہ ہم فار انسٹنس ٹالرنس پہ بہت کام کریں, جو سوشل ٹالرنس ہے, ڈائیورسٹی کی ٹالرنس ہے, مختلف الاقسام جو ٹالرنس ہے سوسائٹی کے اندر, اس پہ ہم بہت کام کریں. اور ہم اسٹوڈینٹس کو بہت سارے سیکٹرز کی لیڈرشپ کے ساتھ ملواتے رہے, ان کو ایتھکس سکھاتے رہے, ان کے ساتھ کام کرتے رہے. مگر پھر جب وہی بچہ ٹی وی دیکھتا ہے یا وہی بچہ اپنی یونیورسٹی کی چار دیواری سے باہر روڈ کے اوپر نکلتا ہے, بازار میں جاتا ہے, تو اس کو ٹالرنس کی کہیں اپریسیشن نظر نہیں آتی. تو یہ سوشل لرننگ کی جو تھیریز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ سیکھتے وہی ہیں جو آپ کے معاشرے میں جس کو اپریسیشن ملتی ہے. سوسائٹی سے آپ ڈس ایسوسیٹ کر کے یا آئسولیٹ کر کے کوئی چیزیں سکھانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ ایمانداری سکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن معاشرے میں ایمانداری سکسیڈ نہ کرتی ہو, آپ ٹالرنس سکھانے کی کوشش کریں اور وہ سوسائٹی میں سکسیڈ نہ کرتی ہو, آپ میوچل ریسپیکٹ سکھانے کی کوشش کریں وہ سوسائٹی میں سکسیڈ نہ کرتا ہو, تو آپ سکھانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. پیپل ول لرن دا تھنگز دیٹ ورک ان دا سوسائٹی. تو ہمیں ایک کمپریہنسولی ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جس کے اندر ان ویلیوز کو اپریشیٹ کیا جائے اور ان کو ہائی ویلیو کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے. لیکن ڈاکٹر روف ان کو کہیں سے شروع تو کرنا پڑے گا نا, کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا بالکل پڑے گا. دیکھیں ہم یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, اسکولز کے اندر بالکل اساتذہ کرتے ہیں اور اپنی پوری تگ و دو کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کرنے کی, لیکن اسٹوڈنٹ صرف یونیورسٹی میں یا کالج میں یا اسکول میں یا کلاس روم میں نہیں سیکھ رہا, وہ ہر جگہ پہ ایوری مومنٹ آف ہز لائف وہ سیکھ رہا ہے. تو اگر وہ سارا سسٹم کنسسٹنٹ نہ ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, آپ اسمبلی کی گفتگو جیسا ڈسکورس دیکھ لیجئے, اس میں کتنی ٹالرنس ہوتی ہے, کتنا لاجک ہے اس میں, کتنی ریزننگ ہے اس میں, کتنی ٹالرنس ہے اس میں. تو دیٹ از واٹ دا اسٹوڈنٹس پریپیئر فار. ڈاکٹر اعظم ایک بات اس میں اور ریفلیکٹ کر دیجئے. جی جی اگر سوسائٹل بریک ڈاؤن ہے اور وہی ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی, تو ڈسرپٹیو تھنکنگ کہاں سے آئے گی, ڈسرپٹیو ایٹیٹیوڈ کہاں سے آئے گا, وہ انٹرونشنز جو کہ بعد میں ریپل افیکٹ کریٹ کریں گی, وہ کیا اس میں ہمارا ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی ذمہ داریاں زیادہ نہیں ہیں؟ وہ یقیناً اسکالرلی ڈسکورس سے ہی آئے گا اور اسکالرلی انٹرونشن سے ہی آئے گا, مگر وہ اس کو پھر میس پروڈیوس یا میس ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے. آپ چیدہ لوگوں کو تو اس لیول پہ شاید لے کے آ سکتے ہیں جو ڈیویٹ کریں گے, جو ڈیویشن کا پاتھ اڈاپٹ کریں گے, لیکن میس پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو میسز میں آپ کو وہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی, مگر ادروائز آپ آج بھی دیکھیے آپ کو ہر لحاظ سے سکسیسفل پروڈیوس نظر آتا ہے اپنی یونیورسٹیز کا, جو دنیا کے ٹاپ رینک انسٹیٹیوشنز میں جا کے سکسیڈ کرتا ہے. پڑھائی کا ہمارا جہاں تک آپ نے ذکر کیا تھا جو آبجیکٹو رہ گیا ہے وہ رائٹ فرام دا بگننگ ایگزامینیشن ہے. So students study to pass an examination, اور اس ایگزامینیشن کو پاس کرنے کے لیے پھر جو بھی شارٹ کٹس ہو سکتے ہیں, یعنی ایکسپوزنگ اے اسٹوڈنٹ ٹو, میں خود اپنے بچوں کے حوالے سے بھی مجھے بعض اوقات یہ ڈائلما فیس کرنا پڑتا ہے, پیراڈاکسیکل سچویشن ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو زیادہ نالج کو ایکسپوز کریں اور پھر ان کو کمپٹیشن میں مار پڑنے دیں, یا ان کو ایک نیرو پاتھ پہ چلائیں اور کمپٹیشن میں ان کو سکسیڈ کرنے دیں. تو آپ نے ظاہر ہے ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. سو اوور آل جو انوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی نیرو مائنڈیڈ کمپٹیشن ہے جس میں آپ نے اچھے گریڈز اور اچھے مارکس لینے ہیں, وہ آپ کا سکسیس کا پاتھ ڈٹرمن کرے گا. تو اف یو اسٹارٹ ایکسپوز, تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک
लार्जर स्केल के ऊपर इनकी करेक्शन की जरूरत है. अगर हम नहीं करेंगे तो हम पिटते रहेंगे, हमें मार. तो बेसिकली डॉक्टर रोग आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझा हूँ कि जो पिछली गुफ्तगू भी चल रही है, कि इस वक्त जो हमारा पैराडाइम है, मेरा ख्याल है कि उसमें भी कुछ इनहेरेंट फ्लॉज मुझे नजर आ रहे हैं हमारे. जी अब जी देखिए ना, बिल्कुल. फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि गूगल में अगर आपने किसी ने जाना है तो दे डोंट केयर कि विच डिग्री यू हैव. वो नहीं ये करते, वो देखते हैं कि आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है वो कैसी हैं, आपके आइडियाज कैसे हैं, आपके पास डिग्री कॉम्पिटेंसी कोई बेस्ड असेसमेंट. कॉम्पिटेंट. वो ठीक है ना. कॉम्पिटेंसीज को अब असेस करते हैं रादर देन. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बन चुका हुआ है, ये एक वो डिग्री का जो पेपर है, ये उसके ऊपर बेस कर रहा है. और हम समझते हैं कि जिसके पास पीएचडी है वो लायक है, जिसके पास पीएचडी नहीं है या मास्टर्स नहीं है वो बिल्कुल लायक नहीं है. जो ड्रॉप आउट्स हैं वो बिल्कुल फारिग हो जाए इस माशरे से. अब देखें, जो बिल गेट्स है वो भी ड्रॉप आउट था, जो यू नेम इट. तो हम लोग इस चीज को क्यों नहीं आ रहे हैं इस तरफ कि हम लोग जॉब सीकर्स क्रिएट कर रहे हैं, जॉब क्रिएटर्स क्रिएट नहीं कर रहे. मगर देखिए डॉक्टर चावला साहब. बिल गेट्स के ड्रॉप आउट होने की वजूहात और थी. बिल गेट ड्रॉप आउट बिकॉज ही थॉट यूनिवर्सिटी कांट टीच हिम. ठीक है, लेकिन मैं वैसे मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे मसाइल तो है ना इस तरह के. नहीं करना चाहिए, उसको हाँ, जनरलाइज नहीं करना चाहिए. नहीं ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों का टैलेंट है हम वो क्यों नहीं देखते. वी हैव बिकम अ टैलेंट रिपेलेंट कंट्री. एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. हम बहुत ही वो एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ सोसाइटी हैं जो दायरे खींचते हैं और दायरों में से लोगों को बाहर निकालते हैं. डॉक्टर चावला, योर टेक ऑन इट प्लीज. डॉक्टर चावला साहब, आप जरा बताइए इस हवाले से आप क्या कहेंगे. आपका म्यूट है, आपका माइक म्यूट है, इसको जरा ठीक अच्छा कर. सॉरी. अब सर, हाँ, अच्छा, प्लीज. जो बातें दोनों वर्दी वाइस चांसलर साहब कर रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल इख्तलाफ करने की इजाजत नहीं कर सकता. नहीं, आप कर लें अगर करनी है. जो ये जो ब्रिलियंस की बात कर रहे हैं ना जी, वो यूरोप में भी 1 to 5% ही होते हैं. आपने कोई ना कोई यार्डस्टिक रखनी होती है, कोई ना कोई आपने करिकुलम डेवलप करना होता है जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि इसका लेवल क्या है. हर बंदा हर क्लास में ए ग्रेड नहीं लेता, ना ही हर बंदा बी लेता है, ना कोई हर बंदा ड्रॉप आउट होता है. हम कायदा से यूनिवर्सिटी में थे, हमारे मुश्किल ही लोग ड्रॉप हुआ करते थे, लेकिन जो ड्रॉप होते थे हमारे साजा उन्हें बार बार बुलाते थे कि यार आप दोबारा बैठ जाइए, रीसेट एग्जामिनेशन कर लीजिए. ऐसा भी नहीं, हमारे माशरे में हम इतनी भी जल्दी नहीं लोगों को ड्रॉप आउट करके खुश होते. तभी तो हमने इतनी तरक्की की है. मगर कहाँ हमारा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? जैसे आपने कहा सोशल चेंज, सोसाइटल चेंज उतना टेंजिबल नहीं है जितना कि होना चाहिए था. वो क्यों नहीं है? जैसे रफ़ी आज़म साहब ने ये बिल्कुल सही कहा, बंदा जब वो घर में देखता है, वो जब माशरे में देखता है, बाजार में देखता है, फिर वो पार्लियामेंट में देखता है, फिर वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम में देखता है, एजुकेशनल सिस्टम में देखता है, तो उसको वो बैलेंस दिखाई नहीं देता. मगर मैं फिर भी ये समझता हूँ हमारी यूनिवर्सिटियों ने, मैंने और रफ़ी आज़म साहब ने मिलकर भी हमने टॉलरेंस के लिए जो एफर्ट्स की, स्टूडेंट्स के साथ भी मिलकर, स्टूडेंट एडवाइजर्स के साथ भी मिलकर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर हमने बहुत सारी मीटिंग्स की, कॉन्फ्रेंसेस की, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की. देखिए, हमें जो यहाँ पर पंजाब में भी, पाकिस्तान में एक बहुत खुशाइन चीज़ हुई कि हमारे बलोच तालिब इल्म आए हैं, बलोचिस्तान से पख्तून आए हैं. हमारी एक डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म जो है वो हमारे माशरे में, पंजाब में, खासकर पंजाब यूनिवर्सिटी में और इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह के दूसरे सूबों से लोग आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं. एक हमारा माशरा ओपन हो रहा है. उसकी वजह से जो तालिब इल्म हमारे यहाँ पढ़कर जा रहे हैं, देखें जिसका मैं और आप पढ़ रहे थे, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ज़िया पीरियड था, उसके बाद का थोड़ा सा पोस्ट पीरियड भी, बेनजीर का पीरियड में, अब वो थोड़ा सा फर्क पड़ा है. वो बच्चे जो यहाँ पढ़ के जा रहे हैं और हमारे उस्ताज़ा की वजह से, हमारे स्टूडेंट्स की वजह से बहुत उनके अंदर टॉलरेंस है. वो इसकी वजह ये है, अब आप अंदाजा ये बात करते हुए अजीब लगेगा, बहुत सारे जो लोग टॉप कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, वो ज्यादा, मेरे अपने डिपार्टमेंट में, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 लोग गोल्ड मेडल ले गए हैं, बलोच स्टूडेंट लेके गए हैं. तो गोया एक सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है. हमारे यहाँ ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है कि एनुअल सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, इवन यूनिवर्सिटियों में. अच्छा, ये जो आपने कहा ना प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में यकीनन
وہ انہوں نے بہت اچھا جو اچھی اچھی چیزیں تھی وہ اپنائی بھی ہیں, جو اچھے اساتذہ تھے وہ لیے ہوئے ہیں. مگر ٹرسٹ بھی جن کو وہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں چل رہی ہیں, چاہے وہ لمس ہے چاہے یونیورسٹی آف لاہور ہے, ان کو چلانے والے قائد اعظم یونیورسٹی سے ہیں یا پنجاب یونیورسٹی سے ہیں. یقیناً یہ آگے اور لوگوں کو آگے لے کر چلیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا بیسک سوال ہے کہ کیا ہم بہتر ان کو ایسا تربیت یافتہ, ایسا جیسے ہم مشین بنا دیتے ہیں, ایسا جو تخلیقی آدمی بنا دیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. آج ہم بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں, کل ہی کی بات ہے نا, قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا فیوچر, اور زیادہ صاحب کے زمانے میں تو پابندی تھی, امپلائمنٹ پر بھی پابندی تھی, کوئی پتہ نہیں تھا. اور خاص کر ہمارا جو سوشل سائنسز تھا, ہم اتفاقاً چاروں سوشل سائنسز کے بندے بیٹھے, تو وہ ہمیں تو وہ اسکالرشپ ہی نہیں مل رہے تھے. خیر اینی ہو, ہم جو آج سمجھتے ہیں, ہم جو لوگ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں, میں بھی اتفاق سے باہر سے پڑھ کر آیا, یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن سے پوسٹ ڈاک کر کے آیا, تو ہم جو باہر سے پڑھ کے آئے, جو اسکل حاصل کیا, جو نالج حاصل کیا, کریشن جو کر سکتے تھے اپنے اپنے ایریے میں ہم کر رہے ہیں. لیکن کیا ہم اس پہ شرمندہ ہوں؟ میں تو نہیں شرمندہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا ہے, مگر ہمیں مزید کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ ہم جیسے آج آپ نے یہ ہمیں اکٹھا کیا ہے, میں بڑی خوشی ہے کہ ہم چاروں قائدین ہیں. بلکہ اب تو جو جتنے بھی یونیورسٹی جو وائس چانسلر بنتے ہیں 80% تو قائدین ہی ہوتے ہیں اتفاق سے. تو قائدین کا اتنا امپیکٹ پڑا ہے, یہ سوسائٹل چینجز کا ایک میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا ایز این ایجنٹ آف سوشل چینج ایک بہت بڑا رول ہے. ڈاکٹر زیدی, مجھے ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو ریسرچ کے بارے میں بتائیں, دوسرا میں آپ سے یہ کاسٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کاسٹنگ ہے, ایک عام آدمی, ایک عام فیملی کا بچہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. آج کل کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے لیے پرابلمز آ جاتے ہیں. ہماری کاسٹ بہت بڑھ گئی ہیں, جب سے پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں شروع کیا ہے بہت زیادہ کاسٹنگ ہو گئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو نمبرز ہیں, ہم لوگ نمبرز پہ بہت زیادہ یقین کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, جب ATC بنا تھا اس وقت ہمیں چاہیے تھا کہ نمبرز بھی ہم ذرا لوگوں کو بتائیں, یونیورسٹیز کا نمبر بڑھ جائے, اسٹوڈنٹس بڑھ جائیں, لیکن نمبرز کے ساتھ ساتھ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے. دیکھیں نا, ابھی ہم نے ہر کالج کو یونیورسٹی بنا دی ہے, ہر میڈیکل کالج کو یونیورسٹی بنا دی ہے. تو کیا یہ مناسب بات ہے کہ آپ ایک مہران سوزوکی کے اوپر اگر آپ اس کا لوگو لگا دیں مرسیڈیز کا, تو وہ مرسیڈیز تو نہیں بن جائے گی نا. تو اس طرح کی جو کام ہوئے ہیں اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے؟ دیکھیے جی, یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ان دونوں کے درمیان میں چوائس کرنی ہے کہ ہم کیا ایکسیس بڑھائیں یا کوالٹی بڑھائیں. کیا کیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دونوں ایکسیس بھی بڑھائیں بغیر کوالٹی کو کمپرومائز کیے, بلکہ کوالٹی ہم آگے بھی بڑھاتے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ایک بیسک فیکٹر یہ ہے کہ آپ ریسورسز پرووائڈ کریں, آپ امپاور کریں یونیورسٹیز کو, یونیورسٹیز میں اچھے وائس چانسلر لائیں, اچھے ڈینز لائیں اور ان کو امپاور کریں. ان کو ہر وقت جو ہے اس بھاگ دوڑ میں نہ لگائیں رکھیں کہ جی انہوں نے پیسے کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن بہتر بنانی ہے, کبھی گورنر کی خوشامد کر کے تو کبھی کسی اور کی. تو جب تک امپاورمنٹ نہیں ہوگی وائس چانسلر کے پاس, وہ کتنا بھی کمپیٹنٹ ہو, وہ بیچارہ جو ہے وہ بے ضرر سا ہو کے رہ جاتا ہے. وہ بہت ضروری ہے. پھر آپ نے ایک بات کی ریسرچ کی, اور پھر بہت سی کوالٹی جو سوسائٹل امپیکٹ ہے وہ ریسرچ سے ہی جنریٹ ہوتا ہے. اب ہم نے اپنا سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ جو ریسرچ ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے ریسرچرز کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اس ریسرچ سے سوسائٹل امپیکٹ کیا جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. انہیں صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے رینک کے جرنل میں چھپ جائے اور وہ کسی کی خوشامد کر کے اس سے کہیں کہ میرا پیپر ریفر کر دیں, سائٹ کر دیں, اور میں آپ کا سائٹ کر دوں گا. یا وہ دوستوں کے ساتھ ایک گروپ بنا لیں کہ آپ جب پیپر لکھیں تو مجھے اس میں ڈال دیں, میں جب پیپر لکھوں تو آپ کو ڈال دوں. ہم اس دوڑ میں مصروف رہے, اور شاید یہ جو ریسرچ سسٹم ہمارا بنا تھا کہ جس میں نمبر آف پبلیکیشنز,
the impact factor in the academic sense کہ آپ کا پیپر کہاں چھپ رہا ہے اور اس کو کون سائٹ کر رہا ہے, اس کی طرف توجہ ہماری زیادہ بڑھی, سوسائٹل امپیکٹ کی طرف ہماری نہیں بڑھی. اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریسرچرز جو ہیں وہ اس بات کی کم پرواہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی ریسرچ جو ہے وہ کمرشلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, کتنی جا رہی ہے, کوئی پروڈکٹ بھی جنریٹ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے سوشل سائنس کے ریسرچرز اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی ریسرچ پبلک پالیسی میکنگ میں کیا امپیکٹ جنریٹ کر رہی ہے. بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے 3 پبلشبل پیپرز نکل آئیں تاکہ ہمارا تھیسس پہ سائن آف ہو جائے. تو میرا خیال ہے, اور شاید کرونا وائرس offers us that opportunity, میرا خیال ہے we have to really re-sketch the whole scenario. کہ بھئی what do we mean by education. رؤف اعظم نے بات کی competency based وہ award کریں, ڈگری نہ دیں, competency کے لیول ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کتنی کمپٹنسی, کیا اسکلز انہوں نے اس ایجوکیشن سے حاصل کی. آپ ایجوکیشن کے اندر کریٹیوٹی کا جذبہ پیدا کریں, یہ نہ کریں کہ جی ایک جگہ سے پڑھا ہے اور اسے دوسری جگہ ریپروڈیوس کیا ہے, بلکہ کلاس روم میں اس طرح کا کلچر کریٹ کریں کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس سے میں کیا کریٹ کر سکتا ہوں, اس سے کیا انوویشن لا سکتا ہوں اپنی سوسائٹی میں کہ جس سے سوشل ویلفیئر لوگوں کی جو ہے وہ امپروو ہوگی. تو جب تک یہ میں نے شروع میں ڈائیورسٹی کی بات کی تھی کہ ہم نے ڈائیورسٹی کو امپریز کرنا ہے, اب میں بات کر رہا ہوں کریٹیوٹی کی. اس کے علاوہ ہمارے اندر ایک اور بات بھی جو ہے وہ جس کا بہت فقدان ہے, وہ ہے کیوریوسٹی. ہمارے اسٹوڈنٹس میں کیوریوسٹی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس لگے بندے کریکولم کو پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت لائق فائق بن گئے. ہمارا پڑھنا آکسفورڈ میں یا باہر جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تھا کہ جب تک ہم اپنے ٹیکسٹ کی باہر کی کتابیں بھی پڑھتے تھے, جب تک کوئی ہم اچھا نیوز پیپر پڑھ کر, جو میرا فیلڈ تھا سوشل سائنس سوشل پالیسی, جب تک ہم کوئی اپنے فیلڈ کے نیوز پیپر یا میگزینس کو پڑھ کر ایک اوپینین بلڈ نہیں کرتے تھے, جب تک کہ ہم اپنے کلاس میں یا کلاس کے باہر پارک میں بیٹھ کر اوپن ہارٹ سے بالکل کینڈیڈ نیچر میں ہم ڈسکشن نہیں کر پاتے تھے کہ سوسائٹل چیلنجز کیا ہیں اور اس کے سلوشنز کیا ہیں. بتائیں کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مطالعہ کرتے ہیں بیونڈ دیئر کریکولم ٹیکسٹ, جس ڈیفائن کریکولم کے علاوہ ان کا کتنا مطالعہ ہوتا ہے. میں بہت زیادہ نیگیٹو بھی نہیں ہونا چاہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے سسٹم کو شیک کرنا ہے تھوڑا سا, اور وہ ہمارا ٹیلنٹ ہمارے موجود ہے. ہمارے بچے جو ہے نا, ہم جو انہیں سکھاتے ہیں وہی اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کریں کہ ہم, اور یہ کرونا وائرس کے کرائسس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے. اور اب یہاں سے جو ہم نے آگے جانا ہے, ہم نے بہت سیریسلی سوچنا ہے کہ ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہونا چاہیے, کیا مطلب ابھی تک تھا. اس کو جو مطلب اچھا مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے, اس کے پاتھ ویز کیا ہیں, اس کے سیناریوز کس طرح بلڈ اپ ہوں گے, کلاس روم کا کیا ماحول بنائیں گے. اور میرے خیال میں اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کے پاس ایک اور نیا اسکل سیٹ آ گیا ہے. اب ہم اسکرین پہ بھی کنیکٹ ہو جائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. بالکل کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر روف, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ٹائم چونکہ کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آپ بھی اس پہ ذرا بتائیں کہ کیوریوسٹی کی بات کی ہے ڈاکٹر زیدی صاحب نے. کیوریوسٹی جو ہے اس کو ہم لوگ انکریج نہیں کرتے ہیں, ہمارے سسٹم میں اس کو انکریج نہیں کیا جاتا, کویسچن کرنے کو انکریج نہیں کیا جاتا. ہمارا ٹیچر جو ہے اس سے کہتا ہے تم وڈائیں ہیں استاد ہیں تم یار, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہم لوگ اس طرح کے بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں جو کویسچنس کرتے ہیں, جو کیوریوسٹی شو کرتے ہیں. جو ہمارا ریسرچ کا لیول ہے وہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لڑکے چرن آؤٹ ہو رہے ہیں ان کا انڈسٹری میں ان کی ریلیونس کئی لوگوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتی. وہ ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے جو آپس میں لنکیجز ہیں, ابھی وہ مصباح کا میں کویسچن دیکھ رہا تھا, اس نے بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا جو آپس میں لنکیجز ہیں وہ بہت ویک ہو چکے ہیں. تو پھر ہم صرف ایک نمبرز پہ جو جا رہے ہیں کہ جی اتنے نمبرز ہم نے اچیو کر لیے تو ہم نے بڑا مارکا مار لیا. کسانہ صاحب بہت شکریہ. یہ یقیناً ہمارے سب کے کنسرن کی بات ہے.
مگر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز یا ہائر ایجوکیشن اٹ سیلف فار دیٹ میٹر آئسولیشن میں گرو نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا پودا ہے جو معاشرے کے اندر اگتا ہے اور معاشرے کے اندر جن چیزوں کی اپریسیشن ہو انہی کو یہ اڈاپٹ کرتا ہے, اسی کے حوالے سے یہ پنپتا ہے. کریوسٹی کو یا کویسچن کو اگر معاشرہ ٹالریٹ نہ کر سکتا ہو, مطلب سوال تو وائس چانسلر نہیں پوچھ سکتا, تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سوال کیوں نہیں پوچھتا؟ سوال پوچھنے پہ تو ہمارے یہاں سزا ہو جاتی ہے, تو کریوسٹی کہاں سے آئے گی؟ پھر اسی طرح سے انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ کون سی انڈسٹری ہے یہاں پہ اس ملک میں؟ اگر بجلی کا پنکھا بن رہا ہے اس ملک میں تو وہ 50 سال پہلے 60 سال پہلے جس طرح کا بن رہا تھا آج بھی اسی طرح کا بن رہا ہے. اس کو کیا انوویشن کی ڈیمانڈ ہے؟ کیا سوسائٹی کو انوویشن کی ڈیمانڈ ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ آپ کا جو انوویشن کرے گا وہ کہاں پہ اڈاپٹ ہوگی؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. ہم سوشل سائنسز کی یا سوشل لرننگ کی جو تھیریز ہیں ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان وہ چیز سیکھتا ہے جس کو اس کے ارد گرد کے ماحول میں اپریشیٹ کیا جاتا ہو, جس کی تعریف کی جاتی ہو, جس کی کوئی اہمیت اور ویلیو ہو. تو معاشرہ جن چیزوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کرے, اور معاشرے سے مطلب میں بھی ہوں, معاشرے سے مطلب آپ بھی ہیں, اور تمام ادارے بھی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں, تو ایکسیلنس کو اپریشیٹ کرنے کی ہمارے یہاں ابھی تک رواج پیدا نہیں ہوا. جب ہم ایکسیلنس کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے, ایکسیلنس کی ڈیمانڈ شروع کریں گے اور ایکسیلنس کے اوپر بلڈ کرنا شروع کریں گے تو یہ ہر طرف سے اگنی شروع ہو جائے گی, ہر طرف سے یہ پراسپر کرنا شروع ہو جائے گی. تو ہمیں یہ صرف مجھ سے سوال نہ پوچھیں, یہ صرف ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے یا پروفیسر سے سوال نہ پوچھیں, یہ سوال آپ اپنے سیاستدان سے بھی پوچھیں, یہ سوال آپ اپنے انڈسٹریلسٹ سے بھی پوچھیں, اور یہ سوال اپنے معاشرے کے ہر فرد سے پوچھیں کہ آپ کیا اپریشیٹ کرتے ہیں کریوسٹی کو, کیا آپ اپریشیٹ کرتے ہیں سوال پوچھنے کو. ہم جس سے سوال پوچھتے ہیں ہمیں وہ آگے سے گالی دیتا ہے, ہمیں وہ آگے سے الزامات لگاتا ہے. سوال پوچھنا تو یہاں پہ سزا کی بات ہے, تو کیسے آپ اس کو انکریج کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح سے ریسرچ ہے, ریسرچ ہم بالکل کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے بہت ویلیویبل ریسرچ پروڈیوس کی ہے. ظاہر ہے ساری کی ساری ریسرچ اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے, لیکن یقیناً ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری ریسرچ ربش ہو. ریسرچ جو کریشن آف نالج ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ایگزسٹنگ نالج ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. سو کریشن آف نالج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ایرسٹوٹل نے کریٹ کیا تھا وہ آپ آج دوبارہ سے کریٹ کریں گے, یا جو 1000 سال پہلے نالج کریٹ ہوا تھا اس کو آپ ریکریٹ کریں گے. نہیں, یو ہیو ٹو گو بیونڈ دا کرنٹ باؤنڈریز آف دا نالج, اور وہاں سے آپ کریشن شروع کریں گے. مگر وہ کریشن آپ کی سوسائٹی کے ساتھ اگر ریلیونٹ نہ ہو, سوسائٹی آپ کی 400 سال پیچھے ہو, 300 سال پیچھے ہو, تو اس کریٹڈ نالج کی اس معاشرے کے لیے ویلیو نہیں ہوگی. سو ہمیں ایک ایکو سسٹم ایسا پروڈیوس کرنا ہے, ایکو سسٹم ایسا بلڈ کرنا ہے, معاشرے کے تمام جو بلڈنگ یونٹس ہیں, بلڈنگ بلاکس ہیں, ان کو مل کر کہ جہاں پہ نئے نالج کی اپریسیشن ہو, جہاں پہ کریٹیوٹی اور کریوسٹی کی اپریسیشن ہو, جہاں پہ ہائر لیول ویلیوز ہیں ان کی اپریسیشن ہو, تو پھر یقیناً ہم سب کوہین کے ساتھ سنگ کرنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. چلیں ڈاکٹر چاولہ صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایکو سسٹم کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رؤف, اور ایکو سسٹم کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ ٹیچرز ہوتے ہیں. ابھی ایک اور کویشچن آیا کہ اونلی ویل ٹرینڈ ٹیچرز کین فوسٹر کریٹیوٹی امنگ اسٹوڈنٹس. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیچر ہے آج کل, جس طرح ابھی ڈاکٹر زیدی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ جب وہ وہاں پہ پڑھاتے تھے تو جو لوگ تھوڑے سے ذرا ویک ہوتے تھے ان کو علیحدہ سے وہ پڑھاتے تھے, ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی تھی. آج کل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے ٹیچرز ہیں جو ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں ٹیچر ہوا کرتے تھے, جن کو ساری زندگی وہ یاد رکھتے تھے, ان کی دعائیں کرتے تھے کہ کس طرح آؤٹ آف دا وے جا کے ٹیچرز پڑھایا کرتے تھے. آج کل کچھ زیادہ مٹیریلسٹک ٹیچرز نہیں ہو گئے؟ آپ کا میوٹ ہے, میوٹ ہے آپ کا مائک میوٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور بہت مشکل ہے جواب دینا. یقیناً جب ہمارا بھی بچپن تھا ایسے اساتذہ بہت ہوا کرتے تھے اور ان کی بہت رسپیکٹ ہوا کرتی تھی.
پھر ہم جیسے آگے بڑھتے ہیں، خاص کر پوسٹ ضیاء پیریڈ میں ہم جب داخل ہوتے ہیں یا 21 سینچری میں داخل ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ریلیشن شپ ہے وہ کم ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنا جو قوموں نے ترقی کی ہے ان کا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ 1.17 ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں 119 ہے، بلکہ 130 150 بھی ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ رابطہ ہی نہیں ہو پاتا جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا، 1 to 1 رابطہ ہوا کرتا تھا. اب ہماری یونیورسٹیوں میں اگرچہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، رینکنگ کا آپ نے ذکر کیا، پہلے زیدی صاحب نے بھی رینکنگ کی بات ہوئی ہے. رینکنگ اور امپیکٹ فیکٹر یہ ایسا بیوٹیفل ڈسپشن ہے جو ویسٹ نے، جو ہمارے جیسی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو مزول احساس محرومی میں ڈالنے کے لیے سارے یارڈ سٹک اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. آپ نے اگر ان کو ڈاکومنٹس نہیں دیے، آپ نے ان کے مطابق نہیں چلے تو انہوں نے آپ کو زیرو میں پھینک دیا، آپ کو 500 کے اندر بھی نہیں شامل کیا. وہ تو بڑی مہربانی کہ قاعدہ یونیورسٹی کو یا چاندے کو نسٹ وغیرہ کو وہ ڈال دیتے ہیں، وہ بھی شاید مجبوراً، ورنہ انہوں نے جو معیار رکھا ہوا ہے. مثلا اب ہمارے ہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کہاں 9/11 کے بعد کہاں آیا؟ ضیاء کے بعد دیکھیں، پوسٹ ضیاء کے بعد بھی نہیں آیا. آپ جائیں انگلینڈ میں جائیں تو آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عام یونیورسٹی میں ہزاروں طالب علم نظر آئیں گے. امریکہ میں جائیں ہزاروں طالب علم. یہ بھی ایک امپیکٹ فیکٹر ہے. اور آپ کی رینکنگ کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹ ٹیچر کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی، ابھی بھی ہمارے جو اساتذہ ہیں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر اب جو سو کالڈ اتنے زیادہ مسائل آ گئے ہیں، ہراسمنٹ کا ایشو آ گیا ہے اور بہت ساری جو نفسا نفسی آ گئے، اگر کسی سے تھوڑا سا بھی آپ زیادہ فرینک ہوتے ہیں، وہ ایک پتہ نہیں اوور سینسٹیوٹی پیدا ہو گئی ہے جو شاید ساؤتھ کوریا میں زیدی صاحب کو شاید نہ ہوتی ہو. اب بچے کو پہلے بلا لیتے تھے گھروں میں بھی، اب آپ وہ ہر چیز کو آپ کی جو ہے نا سو کالڈ سوشل میڈیا میں مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے. آپ کے منہ سے ذرا سا بھی لفظ ایسا نکل گیا، آپ کے جیسچر ایسے ہو گئے اور اگلے کو ناگوار گزر گئے. چونکہ پہلے شاید اتنی ہمارے پاس جینڈر بیلنس نہیں تھا، شاید اتنے ہمارے پاس جو فیمیل اسٹوڈنٹ اتنے زیادہ نہیں تھے، میل زیادہ تھے، اس لیے آپ کو کمیونیکیشن کرنا بہت آسان تھا. ابھی جب فیمیل کے آنے سے بھی بہت بہتری ہوئی ہے اور کانفیڈنس بڑھا ہے، بچیوں میں بڑھا ہے، اساتذہ میں بڑھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ٹیچر ظاہر ہے ہمارے پچھلے زمانے میں بھی کم تھے، ابھی بھی موجود ہیں. شاید اسی لیے ہمارا معاشرہ جو ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خامیوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زوال پذیر ضرور ہے لیکن تباہ نہیں ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جہاں اتنے اچھے ٹیچر ہیں وہاں اتنے ہی اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وہ بھی قدر کرتے ہیں. اسی لیے جیسے انہوں نے کہا اپریسیشن ملتی ہے تو اور ٹیچر کو اچھا لگتا ہے پیار کرنے کا، اور ٹیچر کا جی چاہتا ہے گائیڈ کرنے کو. اور ٹیچر سوال دیکھیں، اگر کریشن تو ہو ہی نہیں سکتی کریوسٹی کے بغیر، تو میرا خیال ہے یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ بہت اچھی کوالٹی کے سوال کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم بنا کر دیکھیں نا، جب ہم ریسرچ میتھڈالوجی پڑھاتے ہیں تو بچوں کو اسی وقت سے سوال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یقیناً جیسے رفیع اعظم صاحب نے کہا کہ ہر اچھی ریسرچ اعلیٰ ریسرچ نہیں ہے، کیوں امپیکٹ فیکٹر ایسا آ گیا. جیسے انہوں نے زیدی صاحب نے کہا گروپ بنائے ہوئے ہیں. اچھا ہمارے ہاں دیکھیے جی، ہمارے ایک سائنسدان ایسے بھی ہیں جو میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے کوئی سال میں کوئی 1200-1500 پبلیکیشنیں ہیں، یعنی روزانہ کی ایک پبلیکیشن تو ہوگی. وہ کیا کریٹیوٹی ان کی ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتی. اور بھی بہت سارے ایسے اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر رؤف آپ کا بہت شکریہ، اور چاولہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ جو دو بڑے وائس چانسلرز، اور چاولہ صاحب بھی تقریباً وائس چانسلر ہی ہیں، تو ان کی موجودگی میں جو ہم نے جو ڈسکشن کیا، میرا خیال ہے کہ اس کا مقصد اور اس کا جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے، اور ابھی ہم نے برا کام بھی نہیں کیا لیکن ہم نے ابھی بہت بڑا کام کرنا ہے. لیکن ایک چیز جو میں ضرور کہوں گا وہ یہ ہے، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ انوویٹ اور ڈائی، کہ اگر آپ انوویٹ نہیں کریں گے تو کوئی بزنس ہوگا تو وہ بھی ڈائی کرے گا، کوئی کنٹری ہوگا تو وہ بھی پیچھے چلا جائے گا، کوئی معاشرہ ہوگا تو وہ بھی پیچھے چلا جائے گا. ہمیں اپنے جو ہوم گرون سولوشنز ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں،
اپنے پیراڈائم کو شفٹ کرنا ہے, اپنے پیراڈائم کو جو لوکل لیول ہے اس کے اوپر لے کے جانا ہے, یعنی لوکلائز کرنا پڑے گا ہمیں جو ویسٹ کی طرف ہم ہر چیز دیکھتے رہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ویسٹرن سولوشن جو ہیں وہ ہمارے اوپر اپلیکیبل نہ ہوتے ہوں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اس امید کے ساتھ کہ آپ پھر ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ہمیں, اور ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور انشاءاللہ گفتگو کرتے رہا کریں گے. آپ سے رابطہ رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. آمین. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں واہ. مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانوں کو اس پرومیننٹ اور بہت ہی پرٹیننٹ پینل کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.